الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے اور اپنے رب سے ڈرے، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ زمر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بابت بات کی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو نیکیوں کا بدلہ دوں گا، اور وہ نیکی جو ہے وہ نہ صرف آخرت میں کام آئے گی بلکہ یہاں ہی نیکی کا بدلہ ان کو ملے گا، اور وہ یہاں ہی اچھے زندگی کے دن گزاریں گے۔ دوسری بات جو اس میں فرمائی جا رہی ہے وہ تقوی کے حوالے سے ہے۔ تقوی سے مراد ہے ڈرنا۔ اب ڈرنا لفظ جو ہے وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ تو ڈر ہے، کیونکہ بندہ ڈرنے سے ویسے ہی ڈرتا ہے۔ کوئی ایسی خبر جس سے ڈر پیدا ہوتا ہو وہ بندہ سننا نہیں چاہتا، کہتا مجھے ایسی باتیں نہ سناؤ جس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو تقوی کا مطلب تو ڈر ہی ہے، لیکن یہ جو ڈر ہے یہ دوسرے جو دنیاوی ڈر ہے اس سے بڑا مختلف ہے، کیونکہ یہ ڈر میں مٹھاس ہے، اس ڈر میں جو ہے وہ مزہ ہے، اس ڈر میں عافیت ہے، اس ڈر میں سرور ہے۔ اس لیے یہ ڈر جو ہے یہ انسان کو یہاں بھی کامیاب کراتا ہے، اور آخرت میں تو متقین کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ اس لیے اس ڈر کو لینا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ ڈر کیا ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی علیشوں سے بچانا اور نیکی کی طرف گامزن رہنا، یہی تقوی ہے۔ اور جب ہم لوگ اللہ کے ساتھ وابستگی کر لیتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو ہم مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری زندگی خود اٹس سیلف جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ کی محبت ہے۔ اور یہ جو ڈر کی کیفیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ ڈرو، اس میں حضرت انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ انسان جو ہے وہ جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے نا وہ ڈر کی وجہ سے پورا ہوتا ہے، ویسے پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک یہ کسی جگہ پہ رسپانسیبل نہ ہو، کسی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے، تو اس سے پرفارمنس نہیں ہوتی، یہ کام نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک اس کے سر پہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا کہ اس کے سر پہ رکھا، یہ کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم کیوں نہیں اب ڈسٹرب ہوتے، ہم کیوں نہیں جو ہے وہ سیریس ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کم سمجھتے ہیں، ہم قرآن مجید کے ساتھ زیادہ متعلق نہیں ہو رہے، ہم قرآن مجید کے مطالعے میں نہیں جاتے، اس کی لرننگ میں نہیں جاتے، اس کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم پہ وہ اثرات نہیں ہوتے۔ تو جب ہم تقوی اختیار کریں گے اس وقت ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اور جو حضرت انسان کے پیدائش کا مقصد ہے نا وہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جتنے جانور ہیں نا، جتنے جانور وہ اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک ان کو فیوریبل ایٹماسفیئر نہیں ملتا۔ فار ایگزامپل مچھلی ہے، اگر ان کو پانی سے نکالا جائے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو سردی کے برف باری کے جانور ہیں، اگر ان کو گرم علاقوں میں پہنچا دیا جائے گا تو ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو ہر چیز اللہ نے جو بنائی ہے نا وہ اس حوالے سے بنائی ہے کہ اس کو وہ ماحول چاہیے۔ انسان کی جو پیدائش ہے نا، انسان کا دنیا میں وجود ہے وہ ڈر کی وجہ سے اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا نہیں اللہ سے تو اس کا وجود جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گا، کنفیوژن کا شکار رہے گا، وہ ہر وقت جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ ریٹارڈڈ رہے گا، اس کو نہ بیٹھنے کا مزہ آئے گا، نہ سونے کا مزہ آئے گا، نہ کھانے کا مزہ آئے گا، نہ ڈیلنگ کا مزہ آئے گا، ہر وقت اس کی افسردگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے عزیز طلبہ کہ ڈپریشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ عام ہو گیا۔ ابھی بچے ہیں، بچے ابھی ان کی عمریں کھیلنے کی ہیں، ابھی جو ہے انہوں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو مایوسی ہے، یہ جو ذہنی انتشار ہے، یہ جو بدسکونی ہے وہ بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ نوجوان جو ہے، نوجوان جن کو ابھی فکر بھی نہیں ہے کھانے پینے کہاں سے آئے گا، کیا بنے گا، جن کے کندھوں پہ وزن بھی نہیں ہے، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح جو لوگ بڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اکثریت لوگوں کی رات کو سونے کے لیے میڈیسن استعمال کر رہی ہے، اور ان کو کنفیوژن رہتی ہے، اور انجانا خوف ان کے سر پہ رہتا ہے۔ وہ ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے گھر بار متاثر ہو رہے ہیں۔ جو انہوں نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے ورکنگ پلیس پہ وہ ورک نہیں کرتے، وہاں پر جو ان کے امیڈیٹ باس ہوتے ہیں وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ تمہاری ورکنگ کی سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے آنے جانے کی سمجھ نہیں آ رہی،
تم جو ہے وہ کسی جگہ پہ جو ہے نا ٹک کے نہیں بیٹھتے, موو کرتے رہتے ہو, اسائنمنٹ کو پورا نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ, مایوسی اس کے اندر ہے. عزیز طلبہ, یہ جو تقویٰ لفظ ہے, صرف اس کو اگر سمجھ لیا جائے نا تو یہ مایوسی کے جو گٹا ٹوپ اندھیرے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے, چانن ہو جائے گا, روشنی ہو جائے گی, برائٹنیس ہو جائے گی, اور بندہ محسوس کرے گا کہ یہ جو زندگی مجھے ملی ہے یہ تو بڑی نعمت ہے جس کو میں مایوسی کی حالت میں جو ہے نا گزار رہا ہوں, مجھے تو بہت کچھ کرنا ہے. پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے, میں نے تو کام زیادہ کرنے ہیں. کیونکہ جب تک وہ صحیح طور پر اپنی مقصد حیات کو نہیں سمجھتا, اس نے تو کہنا یہ زندگی بوجھ ہے. اور اکثر لوگوں کے آپ انٹرویو کر کے دیکھ لیں, ان کو یہ سوالنامہ دے کر دیکھ لیں, وہ زندگی کو گزار رہے ہیں, وہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں, وہ اس میں چارمنگ نہیں رکھتے کہ یہ ہمیں زندگی ملی ہوئی. وہ اس کو سمجھتے ہیں بس چل رہا ہے, دن آ رہا ہے, رات آ رہی ہے, گزر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہوا ہے, گفٹ ہے, گاڈ گفٹڈ ہے یہ زندگی. تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی دن گزر رہے ہیں. بات پتہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ تعلق لگانے کی ضرورت ہے. ساری مایوسی جٹ جائے گی جب آپ صدق کے ساتھ ایک سجدہ کریں گے. تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو انسان کو 5 وقت نماز میں کتنے سجدے ملتے ہیں, تو اگر انسان ان چیزوں میں آ جائے تو ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی. ہم لوگ خود اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ چلا رہے ہیں, جب کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, تو اس کا نتیجہ یہی نکلا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے ہی معاملے کے ساتھ چلو گے تو تمہیں ہر چیز ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی الحمدللہ رب العالمین. اچھا